رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تراز سورہ الاعراف کے یہ چھٹے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا ذکر فرمایا، یعنی ایک طرف جنت کے لوگ ہیں، دوسری طرف جہنم کے لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے، اور درمیان میں ان کے ایک دیوار ہے، اور اس دیوار پر بلندیوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں ہیں کہ ابھی ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ انہیں کس طرف جانا ہے۔ ان کی نیکیاں اور ان کی برائیاں برابر ہیں، لہذا وہ اپنے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں جنت والوں کی طرف تو کہتے ہیں بھائی سلام ہو تم پر، اور جب وہ جہنم والوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ تو انہی کے حوالے سے آگے بات بیان کی جا رہی ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ تو یہ اصحاب اعراف یعنی بلندیوں پر بیٹھے لوگ پکاریں گے ان معروف ہستیوں کو، جہنم کی معروف ہستیوں کو پکاریں گے، جنہیں وہ یعرفونہم بسیماہم، جنہیں وہ ان کی اپنی مخصوص نشانیوں سے پہچانیں گے۔ مخصوص نشانیاں، معروف افراد جہنم کے، انہیں دیکھ کر انہیں کہیں گے۔ معروف افراد سے مراد جیسے فرعون ہے، جیسے ابو لہب ہے، جیسے ابو جہل ہے، یہ اپنی خاص نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ بڑے بڑے مجرم جو ہیں انہیں کہیں گے، وہ قالو کہیں گے ان سے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارے جتھے تمہارے کسی کام نہیں آئے۔ کہاں ہیں تمہارے جتھے جن پر بڑا ناز کرتے تھے؟ وما کنتم تستکبرون، اور وہ سب چیزیں جن پر تم بڑے بنتے تھے، بڑی شے بنتے تھے تم دنیا میں، اب کہاں ہیں وہ سب کے سب؟ یہ لوگ تانے دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں، یہ مکی دور کی آیات ہیں، کثرت ان لوگوں کی تھی جو غریب تھے، جو کمزور لوگ تھے۔ انہیں تانے دیتے تھے کہ ہے کیا تمہارے پاس؟ بڑے رب رب کے تم پجاری بنے پھرتے ہو، صبح کی ہے تو شام کی نہیں ہے، شام کی ہے تو صبح کی نہیں ہے۔ یہ حضرت بلال اور یہ صہیب اور اس قسم کے لوگ بہت کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ظلم بھی برداشت کر رہے تھے اور اللہ کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ تو یہ اصحاب اعراف ان سے پوچھیں گے، ارے بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح، کہاں ہیں اب تمہارے وہ جتھے؟ تم کہتے تھے ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، جس طرح یہاں اللہ ہم سے خوش ہے، اگر آخرت ہوئی بھی صحیح تو وہاں بھی ہمارے حصے میں آئیں گی یہ ساری نعمتیں۔ تو تانے دیتے تھے۔ تو یہ پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ جتھے، اور کہاں وہاں گئے وہ سب وسائل زندگی جن پر تم بڑا ناز کرتے تھے؟ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، اور یہ جنت میں جانے والے لوگ کیا وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے؟ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، اللہ ان کو اپنی رحمت سے کچھ بھی نہیں دینے والا، جیسے یہاں نہیں دے رہا وہاں بھی نہیں دے گا۔ اس طرح سے یہ تانے دیتے۔
یہ اصحاب اعراف کہیں گے ان دوستیوں سے، بڑے بڑے نمایاں جو دوستی ہیں ان کو مخاطب کر کے کہیں گے ادخلوا الجنۃ، اور کہیں گے یہ اصحاب اعراف کہ دیکھو انہی لوگوں سے جو جنت میں ہیں، انہی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، انہی کے حصے میں آئی ہے یہ جنت، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اب تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، اب تم امن سے رہو گے، ہمیشہ رہو گے، کوئی نکلنے کی صورت نہیں ہے اب تمہاری یہاں سے، اور تمہارے لیے ساری نعمتیں ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اب دیکھیں محترم بھائی، دوزخی پکاریں گے، کہیں گے پھر اصحاب الجنت، کن سے؟ جنت والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، ارے کچھ تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھی پھینک دو، ہمارے اوپر بھی ڈال دو تھوڑا سا پانی، او مما رزقکم اللہ، یا وہ رزق جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے ہماری طرف بھی پھینک دو اسے، تھوڑا سا ہماری طرف بھی پھینک دو۔ دیکھیں ہائے اس دودھ پشیمہ کا پشیمہ ہونا ہے جی، کس طرح سے دیکھیں پھر وہاں حال ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے متوجہ کر رہا ہے انسانوں کو، انکار کرنے والوں کو۔ یہ سب آخرت کی باتیں ہیں، اور بیان کون کر رہا ہے؟ جو آخرت قائم کرے گا، وہ خود بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ پکاریں گے اصحاب دوزخ اصحاب جنت کو، اور کہیں گے کہ بھائی ذرا تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں بخشا ہے تھوڑا ہماری طرف بھی پھینک دو۔ قالو، تو جواب دیں گے یہ اہل جنت، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، اب نہیں ہے۔ دنیا میں بہت دیا تمہیں اللہ نے، تم نے ناشکری کی، تم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دیکھیں نا اللہ سب کو دے رہا ہے، اور دیکھ لیں یہ بلکہ ہم سے زیادہ ملا ہوا ہے انہیں، یہ سارے یورپ کے لوگ، مغرب کے لوگ بڑا ناز کرتے ہیں سب، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ الذین اتخذوا، اور ان کا جرم یہ رہا، الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح کا سامان بنا لیا تھا، مذاق اڑاتے تھے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، پہچانا ہی نہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، دھیان ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک مقام پر دیکھیں کس طرح سے سارے انسانوں کو متوجہ کیا، خطاب کیا، فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز، شیطان کی طرف اشارہ، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ سے کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اسے دشمن کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا، دشمن کے طور پر لینا۔ کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جو دشمن کو اپنا خیر خواہ سمجھے، دوست سمجھے، اور اس کے ساتھ دوستی لگائے۔ تو اللہ نے تو انسانوں کو کس طرح سے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کا جرم بیان کیا کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، انہوں نے اللہ کے دین کو، جس کو سنجیدگی سے اختیار کرنا چاہیے تھا، کھیل اور تفریح کا سامان بنا لیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو اور اس کی ملاقات کو انہوں نے کیا انکار کیا، ہمیں ملنا ہی نہیں ہے، اور یہ کہا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ زندگی تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت و نحیا، جینا مرنا سب یہیں تک کا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور اب ہم دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہیں۔ ارے بھائی وہ فرماتا ہے کہ اٹھو گے دوبارہ، تو پھر شک کی گنجائش کیا ہے؟ کیا پہلے نہیں پیدا کر دیا اس نے؟ جب پہلے پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے تو ایک حکم کی دیر ہے۔ اور پھر فرمایا جائے گا کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن ہم ان کو اس طرح سے بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم بھی ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیں گے، کوئی ان کا خیال نہیں رکھیں، کوئی ان کو نعمت نہیں دیں گے۔
وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی آیات انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی آیات ایک تو یہ بھی ہیں، آیات سے مراد یہ سب چیزیں شامل ہیں، یعنی ایک تو کتاب کی آیات سب سے پہلے ان کا انکار کرتے، دوسرے اللہ کی آیات آفاق میں دیکھیں بے شمار پھیلی ہوئی ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ہوا ہے، یہ رات دن ہے، یہ نباتات ہے، جمادات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر تیسرے انفس، انسان اپنے اندر دیکھے اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ ایک ڈاکٹر ساری عمر پڑھتا رہتا ہے اور وہ دل کے بارے میں بھی سارے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے اگر پوچھو آنکھ دکھانے جاؤ اس کو، کہے گا بھائی میرا کام نہیں ہے، آنکھ والے کے پاس جاؤ۔ آنکھ والا ساری عمر پڑھتا رہتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے ابھی بہت کچھ ابھی سیکھنا باقی ہے۔ اس کے پاس اگر کوئی کان والا چلا جائے، حالانکہ آنکھ کے قریب ہی ہے کان، کہے گا بھائی میں نہیں جانتا اس کے بارے میں، اس کے پاس جاؤ جو کانوں والا ڈاکٹر۔ تو دیکھیں انسان کے اپنے اندر کتنے حیران کن نظام ہے جو چل رہے ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے، اتنے باریک باریک نالیوں میں ایسے ایسے عوامل کار فرما ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ مادوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت، یا اللہ تیری قدرت۔ انسان اپنے اندر دیکھے کہ کتنی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کتنا سا یہ جسم ہے، یہ دماغ کھوپڑی میں کتنا سا ہے، اور کتنی اس کی میموری ہے، اس کی سائنسدان حیران ہے، اتنی میموری کا اتنا سا چھوٹا سا اس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ کیا کوئی آلہ ہے جو سونگ کر بتا دے؟ کیا کوئی آلہ ہے جو کہ ذائقہ چکھ کے بتا دے؟ زبان پہ رکھے کس طرح سے فوراً دے کے اندر سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرچ ہے، یہ نمک ہے، یہ کیسی چیز ہے۔ کتنے ذائقے محفوظ ہیں اس کے اندر، کیا ذائقوں کو محفوظ کر سکتا ہے کوئی کمپیوٹر میں؟ اللہ کی قدرت ہے یہ۔ تو پھر اس کی ملاقات کو، اس کے وعدوں کو انسان جھٹلائے، اسے زیب دیتا ہے، اسے یہ ساری چیز نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو، اور دنیا اور آخرت کی حقیقت کو، پھر بھی انسان نہ سمجھے تو پھر قصور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔